اب ہم مزید تھوڑی سی اور برین سٹارمنگ کرتے ہیں کہ اور بھی ہمارے ہاں ایک ایکسٹریمزم اور بھی آتا ہے. اب سوال یہ ہے، امن اور جنگ کی حالت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، یعنی آپ نے اگر ہو سکتا ہے کہ جنگ کی حالت بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہو، مثال کے طور پر کہ جیسے آج کل کے زمانے تک یہ ایک ٹیررزم، یہ بھی تو ایک جنگ ہی ہے نا. تو وہ حالت کیسی ہے، اور اگر جنگ نہ ہو تو کیسی حالت ہے؟ جنگ کے معاشرے میں جو اثرات وقوع پذیر جو ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی لسٹ ہمیں اگر بنا سکیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے لیے اگر آپ کے ملک میں یہ کیس اگر نہ ہوا ہو تو آپ اس کے لیے یہ کر لیجئے کہ اب کسی اور ملک کے اندر جنگ کی حالت ہوئی ہو تو ایک لوگوں کی لائف کیسی گزرتی ہے اس کے لیے ایک لسٹ بنا لیں، اور امن کے ساتھ کیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ میچ کر لیں تو آپ کو پسند آ جائے گا. جو آپشن بھی آپ کو پسند آئے، ڈیسیژن تو آپ نہیں کرنا. ہمارے معاشروں میں امن کی اہمیت کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی 3 وجوہات ضرور بیان کر لیجئے. کہ جیسے مثال کے طور پر یہ بھی آتا ہے کہ امن کو اہمیت نہیں کیا جاتا. یہ اسپیشلی میں نے کیس اسٹڈی دیکھی ہوئی ہے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، کچھ اور ممالک میں بھی دیکھا ہے کہ جو امن بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا. میجورٹی کو تو پسند آتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں آتا، اور پھر اس کے لیے وہ جنگ جیسی حالت آ جاتی ہے. اب دینی اعتبار سے یہ بھی ایک آیا گیا کہ بھی جہاد ہمیں کرنی ہے، تو موجودہ دور میں جہاد کیسے کیا جائے؟ اب یہ بھی ایک دل میں کوشچن آتا ہے نا. تو جہاد ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور جہاد کیا جنگی ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن آپ کے لیے برین سٹارمنگ کے لیے. یہ عرض کر رہا ہوں ڈیسیژن آپ نے خود کرنا ہے. اب تھوڑی سی ہم تفصیل میں آتے ہیں. اب دیکھیے حکومتیں کیسی ہوتی ہیں. دیکھیے اسکالر امین حسن اصلاحی صاحب نے 4 طرح کی حکومتیں انہوں نے بیان کی ان کے زمانے میں. یہ اب سے زیادہ عرصے پہلے نہیں، اب سے 50 سال پہلے کی بات ہے. پہلی قسم کی حکومت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہی ہوتی ہے، کہ عدل ہی تو اصل حکومت کا مقصد یہی ہے، اور انصاف لانا اور عوام کی خدمت کرنا. یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ایسی ہی تھی کہ جس میں عدل، انصاف اور لوگوں کی خدمت کر رہے تھے. تو اگر یہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والی حکومت یہ اس طرح کی ہے. یہ تو بڑی آئیڈیل ہے. دوسری قسم کی ایسی حکومت بھی ہوتی ہے کہ جو اسلامی حکومت کا اعلان تو وہ کرتے ہیں لیکن شریعت پہ عمل نہیں کرتے. مثلا کرپشن کرتے ہوتے ہیں لوگ. تو انفارچونیٹلی ہمارے زمانے میں مسلم ممالک کی زیادہ تر کیسز آپ کو یہ نمبر 2 ہی آپ کو نظر آئے گی کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا نام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت پہ جو دین کے احکامات ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. خاص طور پر قرآن مجید میں عدل، انصاف اور عوام کی خدمت کا حکم ہے وہ نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے بڑے ہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا، تیسری قسم کی حکومت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کی حکومت ہوتی ہے کہ جیسے کسی اور ملک میں، لیکن وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دین اور پرسنل لا میں تمام افراد پہ مکمل آزادی ہوتی ہے. ہاں بھی آپ جس دین پہ بھی آپ رہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا آرام سے آپ رہیں اور یہ کریں. ایک تیسری قسم کی یہ بھی حکومت ہوتی ہے. اور چوتھی طرح کی حکومت ہوتی ہے کہ جو مذہبی جبر پہ مبنی حکومت ہوتی ہے کہ جس میں یہ کر دیا کہ وہ اپنے دین اور مذہب پہ وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. اس کے لیے تو یہ بڑے پچھلی صدی میں ہمیں کئی کیس ملے ہیں. مثال کے طور پہ سوویت یونین کو آپ دیکھ لیجئے. چائنا میں بھی اس زمانے میں یہ ایسا ہی تھا کہ مذہبی طور پر جبر تھا کہ وہ دین کے احکامات پہ ان پہ پریشر تھا. مثلا سوویت یونین میں زیادہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جیسے خود انہوں نے کرسچن پہ بھی اور مسلمانوں پہ بھی پابندی کر دی تھی کہ مسجد
پہ بڑا لمٹ کر دیا تھا، اور قرآن مجید پہ اور بائبل پہ بھی پابندی کر دی گئی تھی. تو یہ وہ بھی کیس ہے. اب الحمدللہ کافی کم ہو گیا، پھر بھی اکا دکا کچھ نہ کچھ کیسز آپ کو اب بھی ملتے. تو ان چاروں میں سے کیا کچھ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا ہمیں جہاد کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے دیکھیے، اب پہلی قسم کی اگر حکومت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں، عدل انصاف اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں، تو پھر تم پہ حکم ہے اطاعت کریں. دوسری قسم کی ہے کہ جو مسلم ممالک میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ شریعت کی نافرمانی جیسے کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہتر آپشن یہ ہے کہ ہم اطاعت تب بھی کریں، قانون کے مطابق ہی ہم عمل کریں، لیکن اصلاح کرنے کی کوشش کریں. بس اسی کا یہی جہاد ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. تیسری آپشن یہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم حکومت میں، لیکن اسلام کی مکمل آزادی ہے، فار ایگزامپل یورپ ہے، امریکہ ہے، اب آ کے چائنا میں بھی ہے، رشیا میں بھی ایسا ہو گیا ہے، افریقن غیر مسلم ممالک ہیں ان میں بھی ایسا ہو گیا، ایشیا میں بھی آپ کو مل جائیں گے ایسے. تو اس کے اندر پھر ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم اطاعت کریں اور ساتھ اپنے ملک کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور دین کی دعوت وہ پھیلائیں. بس یہ ہم کر سکتے ہیں. یہ تو کریں نا، یہی جہاد ہے جو ہم کر سکتے ہیں. چوتھی آپشن مذہبی جبر والی حکومت، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ ایک تو صبر کریں، یعنی برداشت کر لیں اس سچویشن کو، اور جس حد تک پاسبل ہو آپ دین پہ جتنا حد تک لمٹ ہو وہ تو کر لیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہجرت کریں اور آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں کہ جہاں یہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ پچھلی صدی کے اندر یہ کیس ہوتا رہا کہ جب اسپیشلی سوویت یونین میں یہ معاملات چل رہے تھے تو بہت سارے اہل ایمان پہ جب یہ جبر کا تھا معاملہ، مسلمانوں میں بھی تھا، کرسچنس پہ بھی تھا، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ وہاں سے اپنے ملک سے نکل کر یا ہجرت کر کے چلے گئے. بہت سے لوگ وہ رشیا سے نکل کے امریکہ چلے گئے کہ چلو جا کے ہم آزادی کے ساتھ تو ہم رہ سکتے ہیں نا، تو وہ کیا انہوں نے. پھر اسی طرح سوویت یونین کا مسلم ممالک میں بھی کنٹرول آ گیا تھا، جیسے یہ آپ کا ایریا ہے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، تو یہاں کے بہت سے لوگ ہجرت کر کے وہ افغانستان آ گئے، وہاں سے نکل کے پاکستان انڈیا کے ایریا میں آ گئے. بہت سے لوگ وہ عرب ممالک میں چلے گئے اور آرام سکون سے وہ اپنے دین جیسا وہ سمجھتے ہیں ویسے اس پہ عمل کرنے لگے. تو یہ ہجرت ہے، یہ کی انہوں نے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ارشاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کیا ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اب یہ دعا جب انہوں نے کی تھی تو یہ تب کی بات ہے کہ جب کعبہ شریف مسجد حرام کی کنسٹرکشن کر رہے تھے، اور یہ اب سے 4000 سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. یعنی پھل سے مراد عربی میں وہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے جو بینیفٹس اس دنیا میں ہمیں ہوتے ہیں، ثمرات، یعنی جو بھی بینیفٹ کی چیزیں مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کیا فرمایا کہ اور جو نہ بھی مانیں گے تو میں اسے بھی دنیا کے چند روزہ زندگی کا تھوڑا سامان دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھی جو اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ ایمان مانتے ہیں ان کو بھی میں رزق دوں گا، اور جو نہیں مانتے ان کو بھی اس دنیا میں دوں گا. اب تھوڑا سا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک بہت بڑا
خزانہ ہے نا، بہت بڑی ٹریجری ہے، جو کہ کتنی بڑی بڑی گلیکسیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے 7 آسمان ہیں، ان کے بینیفٹ ہیں، لیکن اس میں سے اس لحاظ سے دیکھیں تو تھوڑا سا یہ جو زمین میں مل جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو وہ بھی بہت ہوتا ہے نا. تو یہ میں دوں گا، لیکن جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو پھر جہنم میں ان کا پھر فائنل رزلٹ ہوگا. تو اس لیے یہ بتا دیا کہ بھی اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا کر رہے تھے، تو ہمیں بھی امن ہی کرنا چاہیے. اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آتے ہیں، اس پہ بھی ہم غور کر لیں.